السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 431، اس کا ترجمہ، اس کے فوائد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من صلی وقدامہ تنور او نار او شیء مما یعبد فاراد بہ اللہ۔ باب جو شخص اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے آگے تنور یا آگ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو مگر وہ اس کے ساتھ اللہ یعنی کہ عبادت کا ارادہ کرے مگر وہ اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کا ارادہ کرے۔ اور ظاہری نے کہا، مجھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے آگ پیش کی گئی جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر فرمایا، مجھے نماز میں آگ دکھائی گئی تو میں نے آج کی طرح کبھی اس سے زیادہ کبھی منظر نہیں دیکھا۔ فوائد۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آگ لائی گئی مگر آپ نے نماز جاری رکھی، حالانکہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر اس وجہ سے نماز درست نہ ہوتی کہ آپ کے سامنے ایسی چیز تھی جس کی پوجا کی جاتی ہے تو آپ نماز توڑ دیتے۔ جب آپ نے نماز جاری رکھی تو یہ دلیل ہے کہ اگر سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس کی پوجا کی جاتی ہے مگر آدمی کی نیت اس کی پوجا کی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت ہو تو نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اس پر ایک سوال ہے کہ سامنے کی دیوار میں دکھائی جانے والی آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں نہ تھی، اس پر اس آگ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا جو آدمی کے اختیار میں ہو۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے ہونے سے نماز نہ ہوتی اگر آگ کے سامنے ہونے سے نماز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نماز کے دوران اسے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ لاتا۔ البتہ جہاں ہندو یا مجوسی ہوں وہاں تشبہ سے بچنے کے لیے گائے، بیل یا آگ سامنے رکھ کر نماز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی وہاں شبہ سے بچنے کے لیے گائے، بیل یا آگ سامنے رکھ کر نماز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مساجد میں خوشبو کے لیے جو انگیٹھی سلگائی جاتی ہے یا سردیوں میں ہیٹر رکھے جاتے ہیں، ان کا مقصد آگ کی عبادت نہیں ہوتا، اس لیے اگر وہ سامنے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ یہی حکم روشنی کے لیے بجلی یا کسی اور چیز کے چراغوں کا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ہیٹروں کو پچھلی جانب یا دائیں بائیں جانب رکھا جائے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ صلاۃ کسوف مسنون ہے اور جہنم پیدا کی جا چکی ہے، اسی طرح جنت بھی۔ یہ پوری حدیث کسوف کے بیان میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اے اللہ، تیری توفیق سے آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 431، اس کا ترجمہ، اس کے فوائد بیان کیے۔ اے اللہ، ان کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔